دنیا کے تمام محلات اور خوبصورتی ایک طرف، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو کس طرح سجایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کر رہے ہیں جنت کا تعمیراتی حسن اور دیواریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی عمارت کی اینٹیں سونے اور چاندی دو مختلف اقسام کی ہے۔ اس کے محلات موتیوں، زبرجد، چاندی اور خالص عقیق کے پتھروں سے بنے ہوگے۔ عمارت کے جوڑ موتیوں اور یاقوت سے نہایت مضبوطی کے ساتھ جڑے گئے ہیں، یعنی یہ محلات فانچی قسم کی قیمتی جواہرات سے تیار ہوگی اور موتیوں اور یاقوت کے ذریعے عمارت میں استحکام لایا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں جو کارہ استعمال ہوگا وہ مشک اور زعفران دونوں کا مرکب ہوگا۔ جنت کی زمین ایسی نرم اور صاف شفاف چاندی کی طرح ہوگی کہ آنکھیں دنگ رہ جائے گی۔ صحیح مسلم میں اس کی تشبیہ سفید روٹی اور مشک سے دی گئی ہے۔ روٹی سے تشبیہ اس کی خشک، خوبصورت اور صاف رنگینیت کی وجہ سے ہے، جبکہ مشک سے تشبیہ اس کی خوشبو کے سبب ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی طرح ہوگی، یعنی سفید روٹی اور چاندی کے مانند اس کا رنگ سفید ہوگا اور خوشبو مشک جیسے ہوگی۔ جنت کے کنکر موتی اور یاقوت ہوگے اور چھوٹے موتی چاندی کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح پھیلے ہوگے۔ جنت کی مٹی زعفران یا مشکی ہوگی، ایسا مشک جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ جنت کی مٹی میں مشک اور زعفران دونوں ہوگی۔ جنت کے بالاخانے فضا میں بلند ہوگی، ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ان میں رہنے والے وہ لوگ ہوگے جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پاکیزہ اور نرم گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ چار اوصاف ہیں، جن میں سے دو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے اور دو بندوں کے حقوق سے۔ بندے کے لیے جنت میں ایک مجوف اندر سے خوددار موتی کا خیمہ ہوگا، جو فضا میں 40 میل اونچا ہوگا۔ اس کے ہر گوشے میں خوبصورت حوریں ہوگی اور جنت میں ان سب کے پاس جائے گا، لیکن وسعت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ خیمے ایسے باغات اور جاری نہروں کے کناروں پر قائم ہوگے۔ ان خیموں میں ان بیویوں حوروں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اگر ان کا سامنا چاند اور سورج سے ہو جائے تو ایسا لگے گا کہ چاند اور سورج ان کے حسن کے سامنے تاریک ہے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوگے تو اپنے گھروں کو اس طرح پہچان لے گی جیسے وہ پہلے سے وہاں رہتے ہو، حالانکہ انہوں نے پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان اس نے انہیں کروا دی ہے۔ جنت کے درخت دو قسم کے ہیں۔ پہلے قسم وہ درخت جن کی مثال دنیا میں موجود ہے، جیسے بیری کا درخت، مگر جنت کی بیر خاردار نہیں ہوگی، بلکہ کانٹوں کی جگہ اس پر مختلف رنگوں کے پھل ہوگے۔ بیری کا سایہ بہترین اور جسم کو راحت دینے والا ہوتا ہے، اور اس کے پھل کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اس طرح کے لیے انار، انگور اور کھجور کے درخت ہوگے۔ دوسری قسم وہ پھل جن کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اور جو انسان نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھے۔ ان پھلوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہر قسم کے دو دو جوڑے پھل ہوگے۔ نیز ارشاد ہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائے گی۔ اس کی مختلف مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ رنگ میں ایک جیسے ہوگے مگر ذائقے میں مختلف، نام میں ایک جیسے ہوگے مگر ذائقے میں مختلف، معیار میں ایک جیسے ہوگے، یعنی ان میں کوئی خراب یا ناقص پھل نہیں ہوگا۔ جب کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، جو نہ کبھی ختم ہوگے اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ پھل توڑنے کے لیے درخت پر چڑھنے یا شاخوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ انسان کے تابع ہوگے۔ انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہوں یا لیٹا ہوں، ہر حال میں انہیں آسانی سے توڑ سکے گا۔ ارشاد ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھلوں کے گچھے جگا کر ان کے بس میں کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ کھجور کے درختوں کے تنے خوبصورت زمرد کے ہوگے، ان کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوگے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگے، اور ان میں کوئی گٹلی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے تلے ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اسے کہ ارشاد ہے اور ظل ممدود، اور لمبا پھیلا ہوا سایہ۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں طوبہ نامی ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت پر محیط ہے، اور جنتیوں کی لباس اسی کے شگوف و پھولوں کی فتھیاں فردوں سے تیار ہوگی۔ یہ ہے وہ خوبصورت گھر جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں چند دن اللہ کی فرمان برداری میں گزار دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے جنت الفردوس کا یہ خوبصورت مکان اور سایہ نصیب فرمائیں، آمین۔ اس ایمان افروز پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔